ناظرین ویلکم ٹو انسائٹ، میں ہوں علی ناصر۔ آج پروگرام بڑا ہی جسے آپ کہہ سکتے ہیں خصوصی نوعیت کا ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم مہمان موجود ہیں جو کہ نہ صرف کہ پاکستان کی ایک مشہور صنعتی شخصیت ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ مشہور ہیں، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ صرف پروگرام پر پاکستان کے صنعتی معاملات اور ان کی اپنی جو کمپنی ملٹی نیشنل بہت ہی بڑا ایک ادارہ ہے جس کو یہ ہیڈ کرتے ہیں، روح رواں ہیں پاکستان کے، تعارف کراتا چلو۔ مسٹر اسد عمر صاحب یہ پریزیڈنٹ اور سی ای او ہیں اینگرو کارپوریشن کے، اور میرے خیال سے پاکستان میں کوئی ہی ایسا شخص ہوگا اسد صاحب جس نے اینگرو کا نام نہ سنا ہو۔ بنیادی طور پر سوالات تو بہت سارے ہیں جو آپ کی کمپنی کے متعلق ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن آپ کو کیونکہ لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ایک اتھارٹی سمجھا ہے کارپوریٹ گورننس کے لحاظ سے، تو میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو نجی ادارے ہیں، خاص طور پہ سرکاری اداروں کی جانب تو نہیں جاؤں گا، لیکن نجی ادارے جو ہمارے ملک کے اندر ہیں، ان کے اندر جو ایک طریقہ کار ہے انتظامی امور کو سنبھالنے کا، اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ڈو یو ایکچولی فیل دیٹ وی آر لیونگ اپ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس، یا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو چھوڑ دیجیے، گڈ پریکٹسز اینڈ گڈ اسٹینڈرڈس؟ تو آپ اس بارے میں تھوڑا مفصل انداز میں بتائیے۔ آئی تھنک سب سے پہلے تو شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ پاکستان میں کارپوریٹ گورننس کی جو پریکٹسز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، اگر آپ نظر ڈالیں تو جہاں آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ عمومی طور پہ فالو نہیں کی جا رہی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پچھلے 10-15 سال کا اگر ہم عرصہ دیکھیں تو اس میں کافی بہتری بھی نظر آئی ہے۔ آپ کو رول آف پروفیشنل مینجمنٹ، بورڈ اور مینجمنٹ کی سیپریشن، اور شیئر ہولڈرز کی رپورٹنگ اور انٹرفیس کے جو معاملات ہیں، ٹرانسپیرنسی آف رپورٹنگ ہے، ان سب میں پیش قدمی نظر آئے گی۔ آئی کیپ والے جو ہیں وہ ایک بیسٹ اینول رپورٹ کا انہوں نے ایوارڈ کا اجرا کیا تھا کئی سال پہلے، اس کی وجہ سے رپورٹنگ فارمیٹس بہت امپروو ہوئے ہیں، اینول رپورٹ کی کوالٹی امپروو ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے کوڈ آف کارپوریٹ گورننس انٹروڈیوس کیا گیا تھا سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے، اس کا ریوائز ورژن بھی اب آ رہا ہے، اور تو اس کی وجہ سے بھی کافی کارپوریٹ گورننس کے اوپر زور رہا، اور جو چیز آج تک شاید 15 سال پہلے کوئی بھی پاکستان کے بورڈ روم میں ڈسکس بھی نہیں ہوئی تھی، وہ ڈسکس بھی کی جانے لگی اور ان کے اوپر فیصلے بھی کیے جانے لگے۔ تو کافی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ ہم لیول نہیں ریچ کر سکے ہیں جو ریکوائرڈ ہے اگر پاکستانی کمپنیز جو ہیں وہ اپنا سائز اور اسکیل بڑا کرنا چاہتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر انٹرنیشنلائز ہونا چاہتی ہیں، تو جس قسم کے کارپوریٹ گورننس سسٹمز کی ضرورت ہے اس ایکسپینشن کو، اس انٹرنیشنلائزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ عمومی طور پہ پاکستانی پرائیویٹ اداروں میں نہیں ملے گا، آلدو کچھ کمپنیاں ظاہر ہیں۔ اچھا اسد صاحب، آپ نے کیونکہ بڑی اچھی بات کی، اور خاص طور پہ جو آپ نے انٹرنیشنلائزیشن کی بات کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے جس کے ساتھ اب ہمارے روابط بھی بڑے مضبوط ہو گئے ہیں لیکن تجارتی طور پر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو بین الاقوامی سطح کے اوپر اور برانڈز اور کمپنیز خریدنا شروع کر دی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بہت کم ایسی کمپنیاں ہیں، بلکہ زیادہ تر انٹرنیشنل کمپنیز ہی ہیں جو پاکستان میں آ کر اپنا سرمایہ لگاتی ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو نہیں دکھتے جیسے کہ وہاں پر مٹل ہیں، ٹاٹا ہیں، برلا ہیں، جو کہ اپنے ملک کی انویسٹمنٹ لے جا کے کسی اور ملک کے اثاثے خریدیں، کیونکہ آج وہ آپ جانتے ہوں گے میٹلز کی انڈسٹری ہو، اس تک کہ آٹو موبائلز بھی ہوں، وہ تک وہ خریدیں۔ آپ کے خیال سے کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ ایک تو اسکیل جو ہے انڈیا کا، ظاہر ہے 7 سے 8 گنا بڑی ہم سے اکانومی ہے، تو اگر کمپنی لائک فار لائک برابر بھی ہو تو وہ 8 گنا زیادہ بڑی کمپنی ہوگی، تو جو وہ انٹرنیشنلائزیشن کی ایکوزیشنز کریں گے تو وہ بھی اس سے زیادہ بڑے ہوں گے، رائٹ؟ وہ گیپ اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ایک تو نیچرل سائز آف اکانومی کا فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان کے باہر جا کے انویسٹ نہیں کرتی، اینگرو نے انویسٹمنٹس کی ہیں باہر جا کے، تباہ کر رہے ہیں، ڈیسکون کا بہت سکسیسفل آپریشن ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، دیر آر مینی ادرز۔ سو پاکستانی کمپنیز باہر گئی ہیں، انہوں نے ایکوزیشنز بھی کیے ہیں، بزنس بھی ڈیولپ کیا ہے، بٹ اسکیل جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ ناٹ کنگلومریٹس یٹ، ناٹ گلوبل کنگلومریٹس، ناٹ گلوبل کنگلومریٹس، پاکستان کے اندر ہے، لوکل میں ہے، لیکن گلوبل کنگلومریٹس نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ جسٹ اکانومی کے سائز کا ڈفرینشیل جو ہے آپ کو نظر آتا ہے۔ دوسرا جو ایک بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دو مختلف ایریاز میں آپ کو نظر آئیں گی انڈین انڈسٹریز بائی اینڈ لارج جو انٹرنیشنلائز ہوئی ہیں، یا تو وہ ہیں جو آئی ٹی انڈسٹری کے اندر وہ انڈین ایکسپیٹ مین پاور گئی، امریکہ میں بیس تھے، وہاں سے وہ سلیکون ویلی کے اندر ایک
significant ان کی representation تھی, اس سے وہ flow back کیا, اور companies جو ہیں وپرو, انفوسس ایٹسیٹرا, وہ آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر ڈیولپ کی, جو ایک بہت ایک اسپیسیفک سرکمسٹانس تھا. اس کے علاوہ جو دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنیز میں سے گنی جاتی ہیں. اب اس کے علاوہ اگر آپ نظر ڈالیں تو زیادہ تر وہ کمپنیز ہیں جو آج سے 100-125 سال پہلے شروع ہوئی, ٹاٹاز, برلاز, اور یہ جن کی آپ بات کر رہے تھے, رائٹ. تو ایک تو جب تک وہ پاکستان بنا تو ان کی آلریڈی کوئی 50-60 سال کی ہسٹری ہو چکی تھی, وہ بہت بڑے انڈسٹریل بیس تھا. پاکستان کے اندر کوئی انڈسٹریل بیس تھا نہیں, وہ تو بہت امیزنگ کام کیا پاکستان میں جو شروع میں لوگ آئے یہاں پہ, خاص طور پہ جو ہماری گجراتی اسپیکنگ برادری آئی یہاں پہ, اینڈ پلس سم فرام پنجاب, جو 50s اور 60s میں ریپڈ انڈسٹریلائزیشن ہوئی پاکستان میں, وہ ایمرج کیے فرام ایبسولوٹلی نتھنگ, بالکل اسکریچ سے جس کو کہتے ہیں شروع کیا. حبیبز ہیں اس کے اندر داؤدز ہیں, and so many others, and they did an amazing job. اب وہ اگر اس میں کنٹینیوٹی رہتی تو وہ بزنسز اس اسکیل پہ پہنچ چکے ہوتے آج کہ آپ کو ان کی انٹرنیشنل پریزنس یقینی طور پہ اس سے کہیں زیادہ نظر آتی جو ابھی نظر آ رہی ہے. انفارچونیٹلی 70s میں یہ سارا پروسیس انٹرپٹ ہو گیا نیشنلائزیشن کے تھرو. جو سب سے بڑے بزنس ہاؤسز تھے پاکستان کے, وہ دس آل گاٹ ہٹ بائی نیشنلائزیشن. پہلے تو کچھ ہٹ ہوئے مشرقی پاکستان کی, جب علیحدگی ہوئی وہاں پہ کئی بزنسز کے, خاص طور پہ آدم جیز کے ایسٹس وہاں پہ بہت لوز ہوئے, دوسروں کے بھی. اس کے بعد نیشنلائزیشن نے اور بھی کاری ضرب, اور وہ تو ویپرائز ہو گئے, اب آپ کو ملے. اچھا, وہ جو ہے وہ دو طریقے سے امپیکٹ ہوا. ایک تو یہ کہ وہ جو بزنس تھا اس کا سائز ویسے سمٹ گیا کیونکہ آپ نے نیشنلائزیشن کی, لیکن جو سائیکولوجیکل ضرب لگی تو باقی بھی سب ہیزیٹیٹ کرے. تو 20 سال تو اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر نے ہارڈلی کوئی کام کیا. ارلی 90s میں جب پرائیویٹائزیشن ہوئی تو اب جو نئے آپ کو بزنس ہاؤسز جو ایمرج کیے ہیں وہ دیکھیں, وہ سب 90s آنورڈ کے ہیں جہاں پہ ان کی سگنیفیکنٹ گروتھ ہوئی ہے. منشا صاحب بینگ the biggest amongst them, and it was the MCB privatization جہاں سے obviously وہ پہلے بھی بزنس میں تھے ٹیکسٹائل میں, but 90s میں کمپلیٹلی وہ اسکیل بدل گیا. تو اب یہ اگر پروسیس چلتا رہے پاکستان میں اگلے کوئی 1-2 جنریشن, تو پھر آپ اس لیول پہ واپس وہاں پہنچیں گے جہاں آپ کو 1980 میں پہنچ جانا چاہیے تھا. ایک اور چیز جو بہت ایک انٹرسٹنگ فینومینا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا میں حالانکہ وہ سوشلسٹک پالیسیز شروع میں 40-50 جی بالکل, لیکن کیونکہ جو نیشنل کیپٹل کے جو بگیسٹ نمائندے تھے ٹاٹا برلا وارا, یہ بہت کلوز تھے کانگریس پارٹی کے. سو پولیٹیکل کلاؤڈ جو انڈین بزنس کا تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. پاکستان میں اسپیشلی نیشنلائزیشن کے بعد یہ ہوا کہ جو بزنس تھے, حالانکہ پاکستان فری مارکیٹ اکانومی میں بلیو کرتا تھا, لیکن بگ بزنس کو سسپیشن کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا, اور پیسہ بنانا جو ہے وہ ایک خراب لفظ بن گیا ایٹ لیسٹ اسلام آباد کی ڈیسیشن میکنگ سسٹم کے اندر. جی سو دیٹ از دی, اگر آپ وہ باٹل نیک کی پوچھیں گے کیا ہرڈل ہے, دیٹس اے سیکنڈ باٹل نیک ان مائی مائنڈ, دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کہ میکنگ منی بائی اے بزنس از اے بیڈ تھنگ. اچھا, آپ کیونکہ ایک بڑی کامیاب کمپنی کے سربراہ ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی ایک پوری تاریخ رہی ہے, کیونکہ کافی عرصے سے ہی آپ اپنی کمپنی کی نمائندگی کرتے رہے, میرے خیال سے اتنی اچھی جو پرفارمنس رہی ہے اس کے بارے میں پوچھنا بہت ضروری ہے. آپ کی کمپنی بہت ڈائیورسیفائڈ ہے, اینگرو کارپوریشن. اس میں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا اینگرو فرٹیلائزر, اینگرو فوڈ, جو فوڈز کی ایک انڈسٹری کی جانب آپ چلے گئے, اینگرو پالیمر, پاور جین, ایگزمپ, وہ پیک, اور ایونسیون جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ آئی ٹی کی کمپنی بھی ہے. تو تھوڑا یہ بتائیے گا, اتنی زیادہ ڈائیورسیفیکیشن کی گنجائش تو ابھی اور بھی ہوگی, لیکن اتنے بڑے ڈائیورسیفائڈ بزنس کو رن کرنا اور اتنے سارے اس طرح کے ماحول میں جیسے آپ نے بتایا جہاں پیسے کمانے کو برا سمجھا جاتا ہے اور سرمایہ کار اور صنعت کار کو بڑی غور بڑی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے ہی صرف مفادات ہو گئے. تو یہاں پہ بتائیے کس طرح سے آپ سروائیو کر رہے ہیں اتنے سارے بزنسز کو لے کر. دیکھیں, جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا یہ سلسلہ وہاں سے جڑتا ہے, کارپوریٹ گورننس. جی, آپ اداروں کو مضبوط کریں, آپ اختیارات سب ایک کرسی میں جمع نہ کریں. ڈیسینٹرلائز آرگنائزیشن سٹرکچر ہے, ہر کمپنی کی اپنے چیف ایگزیکٹو ہیں, امپاورڈ مینجمنٹ ٹیمز ہیں, انڈیپینڈنٹ بورڈز ہیں. میں ان سب بورڈز کو چیئر کرتا ہوں, تو اس کے لنکیج بنتا ہے بٹوین دا کارپوریشن جو ہولڈنگ کمپنی ہے اور جو تمام اس کے ذیلی ادارے ہیں, جتنی بھی کمپنیاں آپ نے جن کے نام لیے, لیکن وہ ایک انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ ٹیمز, انڈیپینڈنٹ بورڈز کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں, اور وہ صرف کاغذ پہ نہیں ہے, وہ باقی میں امپاورڈ ٹیمز ہیں. اس سے مینجمنٹ ڈیپتھ بھی پیدا ہوتی ہے. آپ
مطلب مجھے اپنے منہ سے کہتے ہوئے شاید نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ آپ کو شاید پاکستان کی کسی کمپنی کے اندر اتنی مینجمنٹ ڈیپتھ نہ نظر آئے جتنی اینگرو کے اندر ہے. کیونکہ انسان سیکھتا کیسے؟ انسان سیکھتا جب وہ فیصلے کرتا ہے اور اس میں سے کچھ فیصلے غلط ہوتے ہیں اور چوٹ کھاتا ہے اور اس سے پھر بڑا ہوتا ہے انسان. کیونکہ آپ کو اینگرو میں یہ موقع دیا جاتا ہے، لمٹس آف اتھارٹی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، اپنی اسپیس کے اندر سب اپنے اپنے فیصلے کرتے ہیں. ابھی آنے سے پہلے ایک صاحب میرے پاس ٹیلی فون پہ تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ فیصلہ میرا نہیں ہے. انہوں نے کہا لیکن آپ تو سارے ادارے کے ہیڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہر فیصلہ میں کروں گا. جو جس کی ڈیفائنڈ اسپیس ہے، جو اس کی اتھارٹی ہے، جو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس میں فیصلہ ہے. سو ایک تو اس کی وجہ سے آپ سے اور ادارے بھی سیکھ سکتے ہیں، ایک تو مینجمنٹ ڈیپتھ کریٹ ہوتی ہے، صرف نجی ادارے نہیں اور ادارے بھی سیکھ. دوسرا اس سے اسکیلیبلٹی کریٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو 7 بزنس چلانے ہیں، آپ 7 چیف ایگزیکٹو لے ہیں. اگر سارے فیصلے ایک آدمی نے کرنے ہو ٹاپ پہ بیٹھ کے، ایک سیٹ صاحب بیٹھ کے ٹاپ پہ کر رہے ہو، یا سیاسی پارٹی کے ٹاپ کے اوپر ایک صاحب جو بیٹھ کے سارے فیصلے کر رہے ہو، تو آفٹر اے لٹل وائل وہ بینڈوتھ جس کو کہتے ہیں نا، وہ بینڈوتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. سو آپ کا گروتھ جو ہے وہ لمٹ ہو جاتا ہے اس سے. سو دیٹ از راز اس کا یہ، اینڈ دیٹ از وائی آئی کیپ آن سیئنگ کہ اینگرو میں اگر اسد عمر جیسا بھی سی ای او آ جائے تو پھر بھی اینگرو سروائیو کر جاتی ہے، بیکاز مینجمنٹ ڈیپتھ اتنی ہے. اچھا، یہ تو خیر آپ نے ایک بات کی جو کہ یہ ظاہر کرتی ہے، کیونکہ آپ ویسے اس طرح کا تاثر دیتے نہیں، اور ہمیشہ سے ہی کیونکہ آپ کو ذرائع ابلاغ پر دیکھتے آ رہے ہیں، ایک ہمارے ذہن میں ایک تصویر ہوتی ہے کہ سی ای او ایسا ہونا چاہیے. تو آپ چونکہ بڑے بے باک انداز سے بات کرتے ہیں تو شاید روایت سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ ہیں. اچھا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب آپ کی جو بزنسز ہیں ان کے بارے میں کچھ سوالات کر لیے جائیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ یوریا ہمارے ملک میں جو ہے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ اب کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اور زیادہ برے حالات پیدا ہو جائیں گے، جبکہ پلانٹس کو لگانے کی اجازت دی گئی. آپ لوگ بھی شاید ایکسپینشن کی جانب گئے، اس کے ساتھ ساتھ اور فرٹیلائزر پلانٹس بھی لگے جن کا میں نام نہیں لے سکتا. لیکن آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آگے جا کے پروڈکشن اور کم ہو جائے گی؟ کیونکہ بیانات تو عموماً یہی آتے ہیں کہ ملک کے اندر کیونکہ وسائل اور توانائی کی کمی کی وجہ سے، اور خاص طور پہ کیونکہ آپ کے لیے تو خام مال گیس ہے، تو اس کی کمی کی وجہ سے پروڈکشن بہت زیادہ ہرٹ ہو رہی ہے. ذرا اس بارے میں بتائیں کیا ہوگا. دیکھیں، سب سے پہلے تو اس سال جو حالات ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں، اس وقت ملک کے اندر 70 لاکھ ٹن یوریا پروڈیوس کرنے کی کیپیسٹی لگی ہے. اور شاید اس سال جب تک ہم ختم کریں گے، اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تو 48 لاکھ ٹن سے زیادہ ہم یوریا نہ بنا سکیں، یعنی 22 لاکھ ٹن کی کیپیسٹی ان یوٹیلائز رہے گی 70 لاکھ ٹن کے اندر. 30% انڈر یوٹیلائزیشن. یہ آپ لاکھ ٹنوں میں بتا رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں تاکہ ناظرین سمجھ سکیں یہ کس نوعیت کی بات کر رہا ہوں. 22 لاکھ ٹن کیپیسٹی ہوتی کیا ہے؟ اگر میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں کہ آپ کو کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے 22 لاکھ ٹن کیپیسٹی لگانے کے لیے، تو یہ تقریباً 2 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہے. تو یعنی یہ ملک جہاں پہ سرمایہ کی اتنی کمی ہے، وہاں 2 ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری کر کے جو کیپیسٹی کریٹ کی گئی ہے وہ استعمال نہیں ہو پا رہی، اور اس 22 لاکھ ٹن کو کمی کو پورا کرنے کے لیے ملک کے باہر سے آپ امپورٹ کر کے پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا. میں ویسے آپ کی بات میں تھوڑا سا اختلاف تو نہیں کروں گا، تھوڑا اضافہ کر دوں کہ جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مہنگا بناتے ہیں، ہم باہر سے منگاتے ہیں، ہمیں بڑا سستا پڑتا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہم ان کو کیسے دیں، گیس بھی نہیں دے سکتے اور ویسے بھی یہ مہنگا دیتے ہیں. دیکھیں، 2 مختلف پلیٹ فارم سے لوگ ایسی بات کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں، میں آپ کو آپ کے توسط سے انوائٹ کر لیتا ہوں مناظرے کے لیے. جو بھی پاکستان میں اس بات پہ یقین رکھتا ہو، اپنی مرضی کا ٹائم اور ڈیٹ مجھے بتا دے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ ہوں گا. بہت سمپل سوال میں ان سے پوچھوں گا. جو پرائیویٹ سیکٹر والا یہ بولتا ہے تو اس سے میں بولوں گا کہ جناب امپورٹ کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ لائیے، آپ سستا مال باہر سے لے کے آئیں، ہم مہنگا بیچتے ہیں، آپ سستا بیچتے ہیں، آپ پیسہ بھی بنائیں، آپ کسان کا بھی فائدہ کریں. کیوں نہیں کرتے؟ پرائیویٹ سیکٹر نے پاکستان کی تاریخ میں 1 ٹن بھی یوریا امپورٹ نہیں کیا ہے، یہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کوئی بندش نہیں ہے. اچھا، یہ منگواتا پھر کون ہے؟ یہ میں تھوڑا سا حکومت لے کے آتی ہے. اچھا، حکومت لاتی ہے. اچھا، اب حکومت والوں سے پوچھ لیں کہ اگر باہر، یہ میں سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لوگ سٹیٹمنٹ فارمل اس میں بیٹھ کے دیتے ہیں. تو اگر باہر سستا ہوتا ہے اور ملک میں مہنگا ہے، تو یہ جو اربوں روپے کی سبسڈی امپورٹ پہ حکومت دے رہی ہے، جو خزانے میں دکھایا جاتا ہے، جو بجٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ اربوں روپے کی، 10 اربوں روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں امپورٹڈ یوریا پہ، یہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ آپ نے بات ہائی لائٹ کر دی، بہت بڑی بات. اب آپ کو میں نمبر بتا دوں بھیا. جی دیکھیں، اس وقت جو امپورٹس کی ہیں پاکستان نے پچھلے 6 ماہ کے اندر، ان کی ایوریج کو اوسطاً قیمت پڑی ہے $540 پر ٹن. $540 پر ٹن بلک
یوریا جب امپورٹ کرتا ہے پاکستان تو اس کی ڈیلیورڈ کاسٹ فارمر کو تقریباً 3,000 روپے بوری پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہماری اس وقت سیلنگ پرائز جو ہے وہ 1,580 روپے ہے, یعنی اس سے ابھی بھی تقریباً آدھی قیمت پہ. ٹھیک ہے جی. اس آدھی قیمت پہ اس وقت ہے جبکہ 22 لاکھ ٹن کیپیسٹی کا ضیاع ہو رہا ہے, جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اگر پوری گیس مل رہی ہو تو یہ اور بھی کم ہو جائے گا. یہ 11 اور 1200 کے درمیان یوریا بکے گی, which will be almost 1/3 the import parity price. اچھا, یہ پر بیگ کے حساب سے ہوتا ہے نا, یہ پر بیگ کی پرائس, میں آپ کو پر بیگ پرائس بتا رہا ہوں. اور کہ میں اگلا سوال بھی بتایا تھا ان لوگوں کو, لیکن ان کو تو گیس سستی ملتی ہے. جی جی بالکل, آپ نے تو میرے سوال کا جواب ہی پہلے پریمپٹ کر لیا. یہ جو 1100 یا 1200, چلیں 1200 کا نمبر لے لیتے ہیں, اگر 1200 پہ میں ابھی بیچ رہا ہوں, 3000 یا 1800 روپے کا جو فرق ہے, اس 1800 روپے کے فرق میں سے کل 350 روپے کا ڈیفرنس, 325 روپے بوری کا ڈیفرنشل جو ہے وہ گیس پرائز ڈیفرنس کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی جو 1500 روپے ہیں, that is the subsidy that we provide to the farmer. کیونکہ انہوں نے ہماری گیس ہمیں کم پرووائڈ کی اور اس کی وجہ سے ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی, تو بجائے کہ میں 1500 روپے فی بوری فارمر کو سبسڈی دیتا, میں اب 1100 سے 1200 روپے کی سبسڈی دے رہا ہوں. تو یہ ہے بھیا نمبر. اچھا, یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے, اور عموماً وہ یہی, خیر اس کو لاعلمی سمجھ لیجئے یا جو بھی, لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ شاید فرٹیلائزر کی کم ہو رہی ہیں, اور یہاں پر کیا اس کے اثرات آئیں گے؟ لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا, اور ٹرانسفر کرنا آپ کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں ہم آلریڈی قیمت کر کے بیچ رہے ہیں. نہیں, لیکن ابھی جو ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل پرائسز یوریا کی پچھلے ایک ماہ کے اندر ڈکلائن ہوئی ہے, اس میں کمی آ گئی ہے. بٹ میری آفر ابھی بھی آپ کو اوپن ہے. اچھا, کہ اگر باہر قیمت کم ہو گئی ہے, آپ سستا مال لائیں, کوئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی بندش نہیں ہے, امپورٹ کریں, پیسہ بھی بنائیں, فارمر بھی خوشحال ہوں گے, اسد عمر ناراض ہوگا. ہونے چلیں اسد عمر صاحب, ہم کوشش کریں گے نہ آپ ناراض ہوں, اور اگر آپ کے ناقدین سن رہے ہوں تو وہ ہو سکتا ہے اس موقع کا میری آفر یاد رکھیے گا, جس دن چاہیں جس پلیٹ فارم پہ میں آنے کو تیار ہوں. ہمیں ناظرین لینی ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, اسد عمر صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے, خاص طور پہ پوچھیں گے اینگرو کی اور ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور ان کی پرفارمنس مستقبل میں کیسی رہے گی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.